بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ موبائل خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے موبائل کی کمپنی چیک کریں گے، اس کا ریٹ دیکھیں گے اور پھر اس کے بارے میں ویو لیں گے اپنے دو چار دوستوں سے، رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے، بھئی اس کا کیمرہ کیسا ہے، یہ ویڈیو کیسی ریکارڈنگ کرتا ہے، اس پر نیٹ کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی میموری کتنی ہے۔ یعنی ایک ایک چیز جو ہے آپ موبائل کی چیک کریں گے، اور اس سے پہلے اگر کچھ یوزر اس موبائل کے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے بھی اس بارے میں معلومات اکٹھی کریں گے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پراپرٹی خریدتے ہوئے آپ چپ چپ رہیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کریں گے، پہلے سے جنہوں نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بندہ جو آپ کو پراپرٹی لے کر دے رہا ہے وہ بھی آپ کو مطمئن کر دے گا جی کسی کو بتانا نہیں ہے، لوگ حاسد ہوتے ہیں، لوگ جلتے ہیں اور بعد میں ساری رقم جو ہے وہ ڈبو دیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سنانا چاہوں گا اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کسی استاد کے پاس جو ہے بھیجا اور اسے کہا کہ آپ اس کی تربیت کر دیں، یہ مستقبل میں بادشاہ بنے گا۔ تو اس استاد نے اس شہزادے کو جو ہے وہ جنگل میں بھیجا اور کہا کہ 1 ماہ لگاؤ اور جو چیزیں نوٹ کرو وہ آ کر مجھے بتاؤ۔ اس نے 1 ماہ جو ہے ادھر لگایا اور آ کر استاد کو بتایا کہ میں نے جو ہے ادھر شیر کی آواز نوٹ کی، ببر شیر کی نوٹ کی، ہد ہد پرندے کی نوٹ کی، ٹھیک ہے نا جی، فلاں فلاں جانوروں کی آوازیں جو ہے وہ میں نے نوٹ کی۔ تو جب شاگرد واپس آیا تو استاد نے کہا نہیں، ابھی تم کامل نہیں ہوئے، جو میں سکھانا چاہتا ہوں ابھی تم نے سیکھا نہیں ہے، واپس جاؤ اور 1 سال لگاؤ۔ 1 سال کا عرصہ جب اس نے لگایا پھر واپس آیا تو استاد نے پوچھا اب بتاؤ کیا کیا نوٹ کیا۔ تو وہ بتاتا رہا، استاد سنتا رہا۔ آخر میں استاد نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے سب سے اہم چیز کیا نوٹ کی۔ تو شاگرد کہنے لگا استاد جی میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب ہوا چلتی ہے تو جو پتے پڑے ہوتے ہیں ہوا سے وہ بھی جو ہے آواز پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی پتوں کے ہلنے سے بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو استاد نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تم مستقبل میں جو ہے وہ بادشاہ بن سکتے ہو، تمہیں ایک ایک چیز کا جو ہے وہ احساس ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی جو ہے جو بندہ پلاٹ خرید رہا ہے وہ بھی مستقبل میں اس پلاٹ کا بادشاہ بننا جا رہا ہوتا ہے، اس مکان کا، اس دکان کا وہ حاکم بننے جا رہا ہوتا ہے، مالک بننے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے نا وہ جیسے ہلکی سی ہوا چلتی ہے اور پتے ہلتے ہیں تو اس کی بھی اسے خبر ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا پراپرٹی خریدتے ہوئے ہلکی سے ہلکی جو چیز ہے اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے، اس کی بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں پر میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی فراڈ نہ ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، مشورہ بالکل نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ جگہ خریدنی ہے، اور اسٹام جو کروانا ہے وہ بالکل نہیں پڑھنا ہے، اگر رجسٹری کروائی ہے بالکل نہیں پڑھنا ہے، اگر ڈائریکٹ انتقال کروایا ہے بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ غفلت غفلت اور غفلت، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں اٹھا کر دیکھیں گے تو اپنی طرف سے رجسٹری کروائی ہوئی ہے، اگلے بندے نے اسٹام کر کے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسٹام بھی جو ہے وہ یہ نہیں کر کے دیا کہ سارے پیسے لے لیے ہیں تو اب یہ بندہ جب چاہے رجسٹری کروا سکتا ہے۔ اسٹام بھی یہ کر دیا جی یہ میرا دوست ہے تو میں نے جو ہے اس سے بس ویسے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، تو جب میں چاہوں گا اس سے جگہ خالی کروا لوں گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی اگر آپ پڑھ ہی نہیں رہے، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، تو کیسے آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چیزوں کو پڑھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں، دوسروں سے مشورہ کریں۔ میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ پراپرٹی خریدنے سے پہلے جو ہے آپ چھت پہ چڑھ کر شور و غوغا کریں کہ میں یہ جگہ خرید رہا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ مجھے بتائے تاکہ آپ کے اس پراپرٹی کو خریدنے میں سارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ آنکھیں بند کر کے خرید لی، خاموشی سے خرید لی، طریقہ کار خریدنے کا نہیں پتہ ہے، بس پیسے دیے خرید لی، تو یہ بعد میں جو ہے وہ پھر پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے آپ باریک سے باریک چیزیں بھی جو ہے وہ پراپرٹی خریدنے کے جو اصول ہیں ان کو سمجھیں، اور بغیر سمجھے جو ہے وہ پراپرٹی نہ خریدیں۔ آپ کی تھوڑی سی غلطی، تھوڑی سی ناسمجھی، تھوڑی سی غفلت جو ہے آپ کو اس مکان کی بادشاہت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دے گی، اور پھر آپ سال ہر سال تھانہ، عدالت، پرے پچیت، ٹھیک ہے جی، تو بغض، اناد، حسد، کینہ، ان چیزوں کا سامنا رہے گا۔ تو کیا اچھا نہیں تھا، بہتر نہیں تھا کہ آپ پہلے ہی ان چیزوں کا خیال کرتے اور ان مصیبتوں سے بچ جاتے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی
मेरा यूट्यूब चैनल है मुनीर टीवी ऑफिशियल 115, इसी टिकटॉक की प्रोफाइल में उसका लिंक भी है, आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो उधर मैंने मकान के मामलात में अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो 25-30 वीडियो पड़ी हैं, 2 घंटे में आप देख सकते हैं। अगर आप 2 करोड़ का मकान ख़रीदना चाह रहे हैं और आप 2 घंटे निकाल कर वीडियोज़ नहीं देख सकते, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। ज़री रकबे पर सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो निकालें, को घंटा दो निकाल के तफसील से वीडियो देखें और उसके बाद ख़रीदें। ठीक है जी। प्लाट ख़रीदना चाह रहे हैं, तफसीली वीडियोज़ पड़ी हैं। ठीक है जी। आपकी रजिस्ट्री के बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, उस पर तफसीली एक पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है इंतकाल के बारे में, आप नहीं देख रहे। तो देखें, जब आप गफलत करेंगे फिर नुकसान होगा। ठीक है जी। बहुत से दोस्त हैं जिन्हें लिंक भेजा, ये देखें, इनको समझें, 8 दिन बाद बताया जी सॉरी हम देख नहीं सके, हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है। भैया आप 1 घंटा नहीं निकाल रहे हैं और आप 1 करोड़ की रकम आप अपनी डबो रहे हैं, तो आप खुद जिम्मेदार हैं अपने इन मसाइल के। गफलत न बरतें, चीज़ों को समझें और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करें।